پرسکون گلی میں ایک پرانی کتابوں کی دکان تھی، جو صرف ایک دکان نہیں بلکہ ایک الگ ہی دنیا تھی۔ کہانیوں، دانائی اور نایاب خزانوں کی دنیا۔ مگر جو چیز اسے واقعی منفرد بناتی تھی وہ اس کے مالک چچا فرید تھے۔ 60 سال کے قریب عمر کے اس شخص کی نگاہ تیز، بال چاندی جیسے سفید اور دل میں ایک عجیب سی دنیا بسی ہوئی تھی۔ چچا فرید کا شمار شہر میں لوگوں کے ساتھ گلنے ملنے والوں میں سے نہیں ہوتا تھا۔ وہ کم بولتے، مسکرانا تو جیسے بھول ہی چکے تھے، اور عام گپ شپ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ دکان میں گاہک آتے اور جاتے، مگر وہ کسی میں کوئی دلچسپی نہ دکھاتے۔ مگر ایک نوجوان تھا، کریم، جو ہمیشہ دور سے چچا فرید کو دلچسپی سے دیکھتا۔ وہ کتابوں سے محبت کرتا تھا، مگر اس سے بڑھ کر چچا فرید کے علم کا دیوانہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کے قریب ہو جائے، ان سے کچھ سیکھے اور ان کے خاص لوگوں میں شمار ہو۔ ایک دن کریم دکان میں داخل ہوا، چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک روشن مسکراہٹ لیے۔ اس نے گرم جوشی سے کہا، السلام علیکم چچا فرید۔ چچا فرید نے سرسری سی نظر اٹھائی اور دھیمی آواز میں جواب دیا، وعلیکم السلام۔ پھر وہ خاموشی سے اپنی کتابیں جاڑنے میں مصروف ہو گئے۔ کریم نے بات چیت کی کوشش کی، نایاب کتابوں اور تاریخ پر سوالات کیے، مگر چچا فرید کے جوابات مختصر اور رسمی تھے۔ دن ہفتوں میں بدلے، مگر چچا فرید کا رویہ نہ بدلا۔ کریم نے سوچا کہ شاید کتابیں خرید کر وہ ان کی توجہ حاصل کر سکے۔ اس نے اکثر دکان میں دیر تک بیٹھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ گاہکوں کی مدد بھی کرنے لگا، مگر چچا فرید کی سرد مہری ویسی کی ویسے رہی۔ کریم نے سوچا، شاید چچا فرید لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ ایک شام کریم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک گاہک آیا، اس نے ایک پرانی کتاب اٹھائی، اس کی گرد جاڑی، احتیاط سے اس کے صفحات پلٹے اور پھر اسے بڑی نفاست سے واپس رکھ دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کریم نے چچا فرید کی آنکھوں میں نرمی دیکھی۔ کچھ دن بعد ایک لڑکا کتاب خریدنے آیا۔ پیسے دینے سے پہلے اس نے دکان میں پڑی چند کتابوں کو ترتیب سے رکھا۔ چچا فرید کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، ایسی مسکراہٹ جو کریم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کریم نے غور کیا، شاید چچا فرید ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو خود ان کی پسندیدہ چیزوں کی قدر کریں بغیر کسی لالچ کے۔ اگلے دن کریم نے اپنی حکمت عملی بدل دی۔ بات چیت کی کوشش کرنے کے بجائے اس نے خاموشی سے کپڑا اٹھایا اور کتابوں کی صفائی کرنے لگا۔ اس نے الماریاں درست کی، کتابیں اپنی جگہ پر رکھی، اور ہر روز یہی کام کرتا رہا، چاہے چچا فرید نے اس پر دھیان دیا یا نہیں۔ پھر ایک حیرت انگیز لمحہ آیا۔ ایک دن جب کریم شیلف کی گرد جاڑ رہا تھا، چچا فرید اس کے قریب آئے اور اس کے برابر میں ایک چھوٹا سا چائے کا کپ رکھ دیا۔ بہت محنت کر رہے ہو، انہوں نے دھیمے مگر نرم لہجے میں کہا۔ کریم حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ چچا فرید نے پہلے کبھی اس طرح مہربانی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ کچھ دن اور گزرے، اب چچا فرید کا رویہ آہستہ آہستہ نرم ہونے لگا۔ ایک دن انہوں نے ایک خوبصورت چمڑے کی جلد والی کتاب کریم کے ہاتھ میں رکھی۔ یہ لو، تمہیں پسند آئے گی، انہوں نے کہا۔ کریم حیران رہ گیا۔ چچا فرید نے آج تک کسی کو تحفے میں کتاب نہیں دی تھی۔ پھر ایک اور حیرت۔ ایک شام چچا فرید نے کریم سے کہا، تم جب چاہو کوئی بھی کتاب لے جایا کرو، خریدنے کی ضرورت نہیں۔ کریم کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ محض ایک عام گاہک سے چچا فرید کے خاص لوگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ ایک دن کریم نے اپنی کہانی اپنے دوست عمر کو سنائی، جو ایک نیک دل اور عقل مند نوجوان تھا۔ عمر نے مسکرا کر کہا، کریم، تم جانتے ہو تم نے کیا کیا؟ کریم نے جواب دیا، بس میں نے چچا فرید کی پسندیدہ چیزوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا، بغیر کسی امید کے۔ عمر نے سر ہلایا اور پھر بولا، اور اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز بتاؤں جو تمہیں اللہ کے بھی قریب کر دے، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے قریب کیسے آیا جاتا ہے؟ کریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ عمر مزید بولا، کریم، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو ان میں سے سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ کریم کی آنکھیں یہ حدیث سن کر کلی کی کلی رہ گئی۔ عمر مزید بولا، جیسے تم نے چچا فرید سے پہل کی، بغیر انتظار کیے،
اگر تم لوگوں کو پہلے سلام کرو گے تو تم اللہ کے بھی قریب ترین لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، پھر اللہ تم سے چچا فرید سے بھی زیادہ پیار کرے گا۔ یہ بات کریم کے دل میں اتر گئی۔ اس دن کے بعد کریم نے ایک عہد کر لیا، وہ صرف چچا فرید کو ہی نہیں بلکہ ہر کسی کو سب سے پہلے سلام کرنے لگا۔ جب مارکیٹ سے گزرتا تو دکانداروں کو سلام کرتا، راستے میں اجنبیوں کو سلام کرنے لگا، یہاں تک کہ اپنے سے کم عمر بچوں کو بھی اور بزرگوں کو بھی سلام کرنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ میں کیوں اللہ کے قریب جانے کا موقع ضائع کروں۔ اور جیسے چچا فرید کا دل اس کے لیے نرم ہوا تھا، کریم نے محسوس کیا کہ اس کا دل بھی اللہ کے قریب ہونے لگا ہے۔